ایک مسلمان کہتا ہے یہ حلال ہے، اسی کے بارے میں دوسرا مسلمان کہتا ہے حرام ہے۔ آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کی ایک بہت بڑی جماعت کے اندر، بہت بڑے حلقے کے اندر پھر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ شخصیات کو تقسیم کر لیا گیا ہے، ہر محلے اور ہر علاقے کا دین آج جدا ہو چکا ہے۔ آج کفر کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، آج ہندو اور سکھوں کے مقابلے میں آپ کون سا عقیدہ پیش کریں گے، کون سی دعوت پیش کریں گے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں تم پہلے ایک تو ہو جاؤ، ایک ہی چیز کے بارے ایک مسلمان کہتا ہے یہ حلال ہے، اسی کے بارے دوسرا مسلمان کہتا ہے حرام ہے۔ کیوں یہ بگاڑ ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں کہ یہ چیز حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہوں گی؟ یہ متضاد چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، تو پھر یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ جب سے اس امت نے یہ ذہن بنا لیا بزرگوں کے آگے بحث نہ کرو، بزرگوں سے حوالے نہ مانگو، دلائل نہ مانگو، وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، چھوٹوں سے بات مانگی پوچھی جاتی ہے، بڑوں سے حوالہ نہیں مانگا جا سکتا، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں ہیں۔ کس نے کہا کہ چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے؟ نہیں، یہ بگاڑ آج پیدا ہو چکا۔ اس بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت تقسیم ہو چکی ہے، عقیدے کے میدان میں، عمل کے میدان میں، نماز روزہ حج زکات کے میدان میں یہ امت تقسیم ہو چکی ہے۔ اس تقسیم کو جمع میں بدلنا ہے تو پھر اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہوگا کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، وقت کا امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، وہ واجب الاحترام ہے، واجب الادب ہے، واجب العزت ہے، واجب التعظیم ہے، واجب التکریم ہے، لیکن جو بھی بات کہے گا احترام کے دائرے میں رہ کر اس سے حوالہ مانگا جائے گا، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ یہ بات آپ نے کہی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بگاڑ تھا عبادت کے حوالے سے۔ مولوی جو کچھ کہہ دیتے یہ عبادت ہے، عبادت ہے، یہ اجر کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ ایک تیسری حقوق العبادہ توحید الوہیت کے میدان میں ایک تیسری خطرناک بیماری تھی، وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے تھی بالکل اللہ کے برابر اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس بیماری کو بھی اللہ نے قرآن کریم پیش کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حالانکہ جو خالق کے ساتھ محبت کا معیار ہے وہ محبت مخلوق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مخلوق کے ساتھ بھی شخصیات کا انتخاب کیا، ان سے وہی محبت جو محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، عیسیٰ کے ساتھ وہی محبت جس محبت کا حق اللہ رکھتا ہے، عزیر پیغمبر کے ساتھ محبت جو حق اللہ کا تھا۔ یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہو گئی، اسلام نے آ کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ خبردار، جس محبت کا حق اللہ رکھتا ہے وہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر وہی معیار مخلوق کے لیے ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ حضرات، پھر یہ فتنہ، یہ بگاڑ شیطان نے اس امت کے اندر پھر داخل کر دیا ہے۔ پھر ایک وقت ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آج بھی محبت کا وہی معیار ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کا معیار ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کو بیت اللہ کی زیارت سے بہتر سمجھتے ہیں، ملیں گے۔ میں دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنے کا بھی عادی ہوں اور سننے کا بھی عادی ہوں، سائڈ پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج لوگ ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ مدینہ طیبہ کی فلائٹ ملے، ہم براہ راست جائیں، بیت اللہ نہ بلکہ نبی علیہ السلام کی قبر کی جا کے زیارت کریں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں، کس سے؟ بیت اللہ کے مقابلے میں۔ آج یہ ہے سستا کہ نہیں؟ آج یہ بگاڑ ہے کہ نہیں؟ آج اگر کوئی معاملہ ہو جائے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اگر آپ کہیں کہ قسم اٹھائیں ورنہ میں یقین نہیں کروں گا سچی ہے یا جھوٹی ہے، فوراً اللہ کی قسم اٹھا دے گا، کہے گا اللہ کی قسم۔ اگر آپ اس کو پابند کریں کہ میں آپ کی بات کو مانوں گا لیکن غوث پاک کی قسم اٹھائیں تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ قسم اٹھانی ہے غوث پاک کی، اگر سچی ہے تو اٹھاؤں، جھوٹی ہے تو نہ اٹھاؤں ورنہ مارا جاؤں۔ آپ بتائیں
اللہ کی قسم کے حوالے سے اس کے ہاں کوئی فکر نہیں. غیر اللہ کی قسم جو کہ شرک ہے, کفر ہے, وہاں سوچ میں پڑ جائے گا. آج ایک گداگر, ایک منگتا بھکیاری اگر آئے, اللہ کے نام پر آتے ہی درخواست کرے, سوال کرے, دل چاہے دے دیا, دل چاہے نہ دیا, لیکن اگر وہ آواز لگے, بھکیاری آواز لے, غوث پاک کا صدقہ, تو ہر بندہ چاہتا ہے کوشش کر کے جیب میں سے کچھ دے. غوث پاک اس نے حوالہ دے دیا, اب تو کچھ دینا پڑے گا. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے, چند دوستوں کے ساتھ ایک دن کراچی کے ایک علاقے سے میں گزر رہا تھا. 2-3 میرے ساتھ ساتھی تھے. قربانی کے دن قریب تھے. آگے اچانک ہم نے دیکھا ایک بچڑا, ایک بچڑی بندھی ہوئی ہے, گائے بندھی ہوئی ہے, بڑی خوبصورت. ان دنوں میں جانور ہوتے ہیں اور ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ جانور دیکھیں. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑ دیا, رک کر میں نے اس گائے کو دیکھنا شروع کر دیا. آن کی آن میں ایک وہاں سے آدمی آیا, گائے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا, سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا. میں نے یقین کر لیا یہ مالک ہے. میں نے کہا حضرت یہ جانور آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا ہے, قربانی کے لیے لیا ہے. اس نے اللہ کی قسم کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت اس سال میری مالی پوزیشن مضبوط نہیں ہے, میں کرائسس میں ہوں, کچھ مسائل کی زد میں ہوں, اس سال قربانی نہیں کروں گا. یہ میں نے جانور پالا ہے 11ویں شریف کے لیے. اب آپ بتائیں, والذین آمنوا اشد حب اللہ, ایمان والوں کا تو انداز یہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ بتائیں اللہ کا حکم جو ہے, جو اللہ کا حکم ہے قربانی کا, وہ چھوٹ جائے, اس کی فکر نہیں ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایسا ناممکن ہے 11ویں شریف کا جانور 11ویں شریف نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بگاڑ اس امت کے اندر دوبارہ آ گیا ہے. میرے دوستو, میرے بھائیو, نہیں, اس بگاڑ کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ہے توحید الوہیت.